کو میں امداد سن رہا ہوں، عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. فوجی ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، سپریم کورٹ کو بتا دیا گیا ہے. مفاہمت کے لیے خان صاحب جتنی کوششیں کر رہے تھے ساری کی ساری ناکام ہو گئیں. ترلا منت، صدر علوی کو ملوث کیا، دوسرے یاروں دوستوں کو انوالو کیا، عالمی طاقتوں کو انوالو کرنے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب کے لیے کہیں بھی معافی نہیں ہے. اب آخری آسرا یا سہارا شیخ رشید صاحب ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر عام معافی کے لیے کوشش کرنے کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی زندگی کا مشن یہی ہوگا. تو یہ سارے معاملات، اور ان معاملات کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، بشرا بی بی کے گرد مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان کے بھائی کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں، اور دیگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو مفرور ہیں ان کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں. ویڈیوز ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں. تو جناب، خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت بری خبر ہے. پورا نظام جو ہے نا، عمران خان کے لیے بری خبر ہے نا، ظاہر ہے. پورا نظام نواز شریف کی جی حضوری میں لگا ہوا ہے، یہ سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے. لوگ جس طرح بھی اس کا تجزیہ کریں، میں اپنا تجزیہ کسی اور طریقے سے کر رہا ہوں اس کا، کہ نواز شریف صاحب مکمکا کر کے آئے ہیں، ڈیل کر کے آئے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنا بیچ کر آئے ہیں، جو مرضی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ نواز شریف جن کے لیے کہا گیا تھا کہ جی یہ تو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ان کو تو ہم نے کبھی بھی سیاست میں نہیں آنے دینا. اب نواز شریف، پھر ان کے بچے مریم اور حمزہ، قوم ان کی غلام ہوگی. آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، قوم ان کی غلام ہوگی. تو وہ تو جنہوں نے یہ سب کیا تھا وہ اب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں خبریں تھیں کہ جی وہاں پر پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کیا جائے گا، مگر اب خبریں الٹ آ رہی ہیں، وہاں پہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. وہاں پہ باقی جو چند بچے تھے پیپلز پارٹی کے مخالفین، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. سردار علی گوہر خان مہر چند دن پہلے شامل ہوئے، اس سے پہلے اپنا شکارپور والے غوث بخش مہر وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں. تو کوئی مخالف رہا نہیں پیپلز پارٹی کا سندھ میں، جو الیکٹیبل کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ بھی سسٹم پیپلز پارٹی کو کا سندھ کے اندر کم از کم جو کوششیں ہو رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ٹف ٹائم دیا جائے، وہ نہیں ہو سکا. اب نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، کل سندھ سے اچھے بھلے آدمی لوگ آئے تھے نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے. تو اب نواز شریف نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی؟ ابھی کے لیے جواب یہ ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ صرف 1-2 ماہ 3 ماہ انتخابات میں، تو اس دوران مسلم لیگ نون کیا کر لے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی، ظاہر ہے. میکسیمم اپنے آپ کو ایکٹیو کرے گی، میکسیمم چند کینڈیڈیٹس دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ تو خیر ایک الگ معاملہ. لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی پاکستان میں تھی، آصف زرداری پاکستان میں تھے، بلاول بھٹو زرداری پاکستان میں تھے. نواز شریف صاحب کو تو سزا دے کر نکالا گیا تھا، زرداری صاحب ان کو سزا بھی نہیں ہوئی تھی. بلاول بھٹو کے اوپر وہ جو نواز شریف صاحب کے دور کے مقدمات تھے، وہی پھر عدالتوں نے بھی کہا کہ بلاول پر تو بنتے نہیں ہیں، وہ جو تھے ناشتے کا بل اور صدقے کے بکرے کا بل اور کیک کا بل اور وغیرہ وغیرہ، وہ جو ثاقب نثار کی عدالت میں پیش کی گئی تھی رپورٹ DGFIA بشیر میمن صاحب نے. اب وہ بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون کے سندھ میں امپورٹنٹ رہنما ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، انہوں نے کافی ایکٹیو کیا ہے مسلم لیگ نون کو. تو خیر پیپلز پارٹی نون لیگ وہ اس وقت میرا مدعا نہیں ہے. اس وقت میرا مدعا عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب کو جس طرح لایا گیا تھا، اب اس طرح عمران خان صاحب ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ کر کے سیاسی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیاسی موت دوسری نہیں، قطرہ قطرہ کر کے. خان صاحب نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا. جب تک چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھے تب تک عمران خان صاحب کو ذرا ٹھنڈی ہوائیں ملتی تھی عدالتوں سے. وہ چلے گئے تو وہ بھی آسرا نہیں رہا. اب ہوا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں کے خلاف جو پٹیشنز تھیں عمران خان صاحب کی، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی، چودھری اعزاز احسن صاحب کی، اور دیگر پٹیشنز جو تھیں، اس میں انہوں نے حکومت نے ایک رپورٹ جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے ٹرائل فوجی عدالتوں کا شروع ہو چکا ہوا ہے. 9 مئی میں اور 10 مئی میں جو ملوث لوگ تھے، اس میں وفاقی حکومت نے جو اپنی متفرق درخواست دائر کی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرائل کا آغاز ہم نے کر لیا ہے. 3 اگست کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کے مطابق ہمیں کہا یہ گیا تھا
کہ جی آپ ٹرائل کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کو بتائیں گے تو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور اس میں پھر جو لوگ ملوث ہیں آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے GHQ راولپنڈی اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کیے، اس کے علاوہ AF بیس میاں والی، ISI سول لائنز فیصل آباد اور دیگر جگہوں پہ جنہوں نے حملے کیے تھے ان کا، اور اس میں پھر اپنا حمزہ کیمپ ہے، بنو کیمپ ہے، گجرانوالہ کیمپ ہے، یہ حملے ہیں، اور کافی سارے حملے تھے، تو انہوں نے بلکہ سینکڑوں حملے ہوئے تھے نا، تو ان کا مقدمہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اب اس میں مشروط ہوگا عدالت کے فیصلے سے، جو پٹیشن سے اس پہ جو عدالت فیصلہ کرے گی اس سے مشروط ہوگا، لیکن ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے لیے مطلب یہ کیوں برا ہے، میں اس پر آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا کل سماعت ہوگی وہ جو پٹیشنس ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیے جانے کے خلاف، اس میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا ہے، جسٹس منیب اختر، جسٹس یہ آفریدی، جسٹس مزار اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس کی سماعت کریں گی، اور تقریباً یہ مقدمہ تو 3 اگست تک تو بہت کچھ سامنے آ چکا ہوا تھا، جس میں کوششیں کی گئی تھی، جو جج صاحبان کے آرگومنٹ تھے یا جرا تھی وکلاء کے اوپر، حکومت کے وکلاء کے اوپر، وہ یہ تھی کہ ہیومن رائٹس کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے، میل ملاقاتیں ہونی چاہیے، جو قیدی ہیں ان کے خاندانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر ہیں، وہ کس حال میں ہیں، اور ان کو بہتر حالات میں رکھا جائے، قیدی کے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ان کے ملنے چاہیے۔ تو یہ جب کیا تھا تو اس وقت بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو ختم نہیں کرے گی، تو اب جو بینچ ہے اس میں 4 جج صاحبان تو وہ ماضی کے وہ جج صاحبان ہیں جن کو ہم خیال کہا جاتا تھا، عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت والے، جسٹس یہی آفریدی صاحب ہے اس میں، تو اب اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے عدالتی فیصلے پریڈکٹ نہیں کیے جانے چاہیے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ فوجی عدالتیں برقرار رہیں گی، قائم رہیں گی، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پٹیشنز ہو جائیں گی خارج۔ عمران خان صاحب کے لیے جو سگنلز ہیں نا، وہ اس کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی کے بھائی ہیں احمد مجتبیٰ صاحب، اینٹی کرپشن نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، رائے حسن نواز ہیں، رائے مرتضیٰ صاحب ایک MN ہیں، ایک MP ہیں نعیم ابراہیم صاحب، اور ایک رہنما PTI کے سلیم صادق صاحب، ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو عدالت کو بتا دیا حکومت نے کہ جی ہم نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کروا دیے ہوئے ہیں، اور دوسرا عمران خان کے خلاف ان کی فیملی، یعنی ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے برادر نسبتی ہوئے نا احمد مجتبیٰ صاحب، ان کے خلاف کارروائیاں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، سابق اہلیہ، ان کے شوہر گرفتار ہو چکے، ان کے صاحبزادے جو ہے وہ مفرور قرار دیے گئے ہوئے، تو وہ ان کے وارنٹ جاری ہیں، تو یہ سارا کچھ۔ اور دوسری طرف دیکھیں نا، نظام پورا کا پورا بایو میٹرک سسٹم نواز شریف صاحب کے لیے گھر چل کر آتا ہے، ایئرپورٹ چل کر آتا ہے، میل ملاقاتیں۔ اب دیکھیں نا آپ، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا کہ جاتی امراء جو ہے اب وہ آباد ہو گیا ہوا ہے، اور زمان پارک اور بنی گالہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جاتی امراء آباد اور زمان پارک ویران تھا۔ عالم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے ایئرپورٹ جب وہ آتے ہیں تو اون چودھری صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے سابق رہنما اور IPP کے رہنما، جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ساتھی، وہ بھی چلے جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے، اور پھر ان کو ان کی پارٹی ایک نوٹس بھیجتی ہے۔ تو پارٹی کو تو سچ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں تھا، کسی ایک آدھ شخصیت کو ایشو تھا، تو لیکن بہرحال انہوں نے اون چودھری صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک وفادار آدمی ہوں، میں ایک تعلق بناتا ہوں تو نبھاتا ہوں، بالکل اس طرح جس طرح جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تعلق تھا، مشکل میں نے وہ تعلق نبھایا، میں بھی مصیبت میں پڑا، جہانگیر ترین صاحب بھی، اور اب نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مجھے منسٹری میں اپنا کابینہ میں رکھا 16 ماہ، تو ان کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے، تو میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ میں آگے بڑھوں گا، اور میں وہاں میرا ذاتی حیثیت میں گیا ہوں، پولیٹیکلی میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ذاتی حیثیت میں گیا ہوں۔ وہ انہوں نے ایک وضاحت، میری فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ وضاحت میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی دے دی ہے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورا سسٹم تو جی حضوری کر ہی رہا ہے، عمران خان صاحب کے سابق ساتھی جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اگلے ولاگ میں میل ملاقاتوں پر میں بات کروں گا۔ تو خان صاحب جو ہے
وہ سسٹم میں مسلسل ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. بڑی سزائیں ان کو ہوگی. کل سائفر کا مقدمہ ہے, اس پر میں کل کے ولاگ میں بات کروں گا. کل سائفر کا مقدمہ ہے, عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. اب اس سب سے بچنے کے لیے وہ عمران خان صاحب جو ہمارے یاروں دوستوں کو جو عمران خان صاحب کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے, ان کو مشورہ دیا کرتے تھے, 9 مئی کے بعد بھی خان صاحب ان کو یہ بتاتے تھے کہ جی میں تو ناقابل تسخیر ہوں, مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے, مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, فوج کے اندر میری بہت زیادہ مقبولیت ہے اور میری سپورٹ ہے, آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہو جائے گی, کچھ دنوں میں ہوگی, 1 ہفتے میں ہوگی, 2 ہفتوں میں ہوگی. تو وہ یہ تاثر دے دے کر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے جو فوجی عدالتوں کے معاملات ہیں, فوجی عدالتوں میں عمران خان صاحب کا مقدمہ جا سکتا ہے, کیونکہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا عمران خان صاحب کو. اگر ماسٹر مائنڈ کا JIT نے ماسٹر مائنڈ قرار دیا نا, تو اگر ماسٹر مائنڈ کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلے گا, تو پھر باقیوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں چلیں گے؟ یہ سوال تو ہے. اور عمران خان صاحب کو بچانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا. صدر علوی کو عمران خان صاحب نے 1 بار نہیں 10 بار لوگ بھیجے کہ یار کوئی کوشش کرو, کوئی مفاہمت کروائے, کوئی بیٹھے میرے ساتھ, میں بیٹھنے کو تیار ہوں, مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. علوی صاحب جن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وقت گزر گیا. یہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز کا ویلے دیا ٹکرا. آپ اس وقت جب آپ کو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یار آپ بیٹھیں, مذاکرات کریں, بات کریں, پارلیمنٹ میں آئیں, سب نے کہا. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے استعفوں کے کوئی 6-7 ماہ بعد, انہوں نے اپریل میں استعفے دیے تھے, اور اس کے بعد 27 دسمبر کو, بلکہ تقریباً سال ہو جاتا ہے نا, 10 ماہ کے بعد یا بلکہ 8 ماہ کے بعد بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر بلاول بھٹو عمران خان کو کہتے ہیں کہ استعفیٰ واپس لیں, پارلیمنٹ میں آئیں, ورنہ ہم نے آپ کا بندوبست کر لیا ہوا ہے. یعنی 2022 کی دسمبر کو بھی ان کو یہی کہا جا رہا تھا, سپریم کورٹ ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں. پارلیمنٹ میں جانے کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ وہیں ہوگا نا, اور کہیں نہیں ہوگا, تو وہ نہیں جاتے تھے. اب وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سائیکل مانگ رہے ہیں, سائیکل نہیں مل بھی رہی ہے تو پھر وہ جیل حکام ان کو نہیں پہنچا رہے. اب آخری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ جی مجھے سائیکل چاہیے. کہاں انتخابات مانگتے تھے, کہاں سائیکل پر آ گئے. تو یہ ٹکے ٹوکری ہونا سیاست میں اس کو کہتے ہیں. اور وہ عمران خان صاحب اپنی مرضی سے ہوئے, ان کو کسی نے ترلا منت نہیں کیا تھا. اب وہ مفاہمت کی طرف, اب وہ کہہ رہے صدر علوی مجھے بچاؤ. آج یہ خبر میں دیکھ رہا تھا, اس کے بعد میں شیخ رشید صاحب والے معاملے پر آتا ہوں. خبر یہ تھی کہ جی PTI رہنما علی محمد خان نے جو صدر مملکت کو ایک بار پھر سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائلاگ کرانے کی اپیل کی ہے, اور انہوں نے یہ بات جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کی ہے. لیکن صدر علوی صاحب کو تو انکار ہو چکا ہوا ہے, کوڑا چٹا. صدر صاحب کو تو کہا گیا تھا کہ جی اب آپ چپ کر کے صدر بن کر بیٹھے رہیں. یہی ترلے منتیں عمران خان صاحب کو کیے جاتے تھے, اب وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں. اب شیخ رشید ایون دیکھ لیں, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی میں نے جو اپنا انٹرویو دیا تھا اپنا چلا کاٹنے کے بعد, جس میں میں نے کہا تھا کہ جی میں جو سیاسی لوگ ہیں جن کو 9 مئی میں ملوث گناہ گار یا بے گناہ, ان کے لیے میں تگودو کروں گا, ان کو میں بچانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے لیے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے جس سے بھی بات کرنی پڑی میں کروں گا, آرمی چیف کے جب پاس جا کے ترلا کرنا پڑا کروں گا اس میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں عام لوگ, ان کے لیے عام معافی کی بات کر رہے ہیں. وہ عمران خان کے لیے عام معافی کی بات نہیں کر رہے, وہ عام لوگوں کے لیے عام معافی کی بات کر رہے ہیں. تو ایون شیخ رشید صاحب بھی عمران خان صاحب کی مشکل کشائی کرنے نہیں آ رہے. تو کدھر ہے خان صاحب؟ وہ خان صاحب جو ناقابل تسخیر تھے وہ کدھر ہے؟ اور وہ نواز شریف صاحب جن کو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست سے فارغ ہو گئے, وہ پاکستان کی سیاست میں نہ صرف واپس آ گئے ہیں بلکہ آ کر فیصلے کر رہے ہیں. وزیر اعظم بنے بغیر وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اب کس طرح آگے جانا ہے, کیسے ہم جائیں گے. وہ الیکشن کی بات نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن فیصلے وہ کر رہے ہیں. اور ان کے نواز شریف صاحب کے دروازے پر گاڑیوں کی لائن ہے, اور عمران خان صاحب کی زمان پارک ہو یا بنی گالا وہاں پر الو بول رہے ہیں. انسان اگر عقل سے کام لے اور اگر سوچ سمجھ سے حکمت سے کام لے تو پھر جو عروج عمران خان صاحب کو ملا تھا وہ عمران خان یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. نواز شریف صاحب نے عقل سے کام لیا, سوچ سمجھ سے کام لیا, اپنے ٹائم آنے کا انتظار کیا, ان کا ٹائم آ گیا, عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے سارا کھیل نکل گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.